کہا کیوں تھا؟ بابا جی اب تو تعلیم عام ہو گئی، ہر گلی میں 2-4 انگلش میڈیم سکول ہوتے ہیں. آپ میری تائید فرمائیں گے بزرگ جو بیٹھے ہوئے. ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ایک ہی بچہ زمینداروں کا پڑا ہوتا تھا. اس علاقے کی کسی بیوی کو خط یا تار آ جاتی، وہ پورا گاؤں چھوڑ کے اس بچے کے پاس جا کے دی بیٹا پڑھ. اب اسے وہ جو بی بی رستے میں اتنے ڈیرے آئے تو کسی اور دروازے پہ کیوں رکی؟ وہ کہے کہ میں جاہل ضرور ہوں لیکن اتنا جانتی ہوں، اسی سے پڑھواؤں گی جسے پڑھنا آتا ہے. اور جبریل پورا عرب چھوڑ کے نبی کے قدموں پہ اس لیے آیا تھا یہ سارے جاہل ہیں، اقرا تو پڑھ. تمہیں جبریل کا کہنا سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ وارث سے کہہ رہا ہے کہ تو پڑھ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی، نہ ماں مسلمان، نہ باپ مسلمان، نہ چچا مسلمان، نہ دادا مسلمان. دیہات کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، گاؤں کی عورت اس برتن میں دودھ نہیں رکھتی جس برتن کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو. اسے پوچھ کسی اور برتن میں دودھ رکھ، وہ کہے گی مجھے پتا ہے دودھ رب کا نور ہوتا ہے، نور پاک برتنوں میں رکھتے ہیں. گاؤں کی عورت کو پتا ہے کہ میں نے رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے، اللہ کو پتا ہی نہیں تھا میں نے نبی کا نور کن ظرفوں میں رکھنا ہے. یہ نور تھے حقیقت میں، اوپر تھا بشریت کا لبادہ، بشر کے لبادہ تھا صرف اوپر. اس کی میں مثال دیتا ہوں. میری یہ آواز اس مائی کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے. کیسے آ رہی ہے؟ اس بجلی کی لہر سے. اس کے اوپر یہ پلاسٹک کا کور ہے، یہ کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا. لہذا جس نے بجلی بنائی اس نے کہا ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا، اگر دنیا فائدہ لینا ہے اس سے تو اس کے اوپر ایک کور چڑھاؤ، کیونکہ جو اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں. میں کوشش تو کر رہا ہوں، ہوتی تو خطیب کی محنت ہی ہے. جو اس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں، اس میں تیزی ہے. اگر ہم اسے ہاتھ لگائیں چل جائیں گے. انہیں اوپر یہ کور چڑھا دیا. بابا جب تک یہ انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا. بچہ ہاتھ لگائے، پڑھا لکھا لگائے، ان پڑھ لگائے، کچھ نہیں، فائدہ بھی لو نقصان بھی نہ دے. لیکن جب یہ اپنے گھر میں آئی جہاں سے یہ بجلی آتی ہے، وہ بڑے بڑے گریڈ سٹیشنز جہاں سے یہ گزرتی ہے، ان تاروں پہ کوئی کور نہیں ہے. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں. وہاں انہوں نے نیچے ایک صرف پلیٹ لگائی ہے، ڈینجرس، خطرہ. جو اردو انگلش نہیں پڑھ سکتا انہوں نے ایک کھوپڑی بنا دی ہے، 2 ہڈیاں بنا دی کہ شکل سے اندازہ کر لینا اگر اوپر گئے تو یہ ہوگا، یہیں پہ رک جاؤں. ایسا ہی ہوتا ہے، نور کے گھر جانے سے پہلے بندے رک جاتے ہیں، اگر آگے گئے تو یہ حال ہوگا. بس جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اوپر بشریت کا لبادہ رہا. لیکن جب شب معراج اپنے گھر میں گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا. پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا ایک قدم بھی آگے گیا تیرے ہی نور سے میرے پر چل جائے. پوچھا گیا رسول سے یا رسول اللہ یہ آپ کا نور کب سے ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوں. مولا آپ کا یہ نور کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا، جب نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے نہ گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کٹاس تھی نہ کند میں مٹھاس تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائیاں تھی نہ غاروں کی گہرائیاں تھی، نہ ہاتھی میں جسامت تھی نہ چیونٹی میں قدامت تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ خرد کی خبر تھی نہ اس کی نظر تھی. ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی مستی تھی. بسم اللہ سے کچھ نہ تھا، کچھ نہ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا. ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا، ایک عزت پانے والا تھا. کائنات میں کچھ نہ تھا. میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا کہوں، جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے. لفظ نہ تھے اور یہ تھے.
امام غزالی نے لکھا کہ کائنات میں اندھیرا تھا جب نبی کا نور خلق ہو، میں ان سے بھی معافی مانگوں گا، اندھیرا مخلوق ہے، کچھ نہ تھا اور یہ تھے۔ رسول فرماتے خدا نے اپنے نور سے ہمارے نور کو ظاہر کیا، علیحدہ سے نہیں، اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو ظاہر کیا، ہمارے نور کو ظاہر کر کے پردوں میں چھپا دیا۔ 12,000 سال تک ہمارا نور حجاب قدرت میں رہا۔ یہ جو میں 12,000 سال کہہ رہا ہوں، آپ نے اس دنیا کی کیلکولیشن نہیں کرنی کہ اس دنیا کا حصہ، نہ، یہ نور کے سال ہیں، اور نور کے سال کو انگلش میں بولتے ہیں لائٹ ایئر۔ اس کو آپ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا کہ لائٹ ایئر اسے کہتے کسے۔ 1 سیکنڈ جو ہے اس میں یہ 2,46,242 میل فی سیکنڈ کا سفر کرتی ہے۔ 2,46,242 میل فی سیکنڈ ایک لائٹ ایئر ہے۔ نبی کہتے 12,000 سال تک رہا حجاب قدرت میں، جہاں پر سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 11,000 سال تک حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لی الہو کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لی سوو کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 8,000 سال تک حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ کر تسبیح پڑھتا رہا۔ 7,000 سال تک حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 6,000 سال تک حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 5,000 سال تک حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 4,000 سال تک حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 3,000 سال تک حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الموت تسبیح پڑھتا رہا۔ 2,000 سال تک حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الموت تسبیح پڑھتا رہا۔ 1,000 سال تک حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا گیا۔ رسول کہتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا۔ فقطر منہ میں عطل فقطر 24، ہمارے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنا دیا۔ میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ برابری نبی کی کرنے والوں، ہمارا پسینہ گرے جراثیم بنتے ہیں، ان کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے ہیں۔ مقدس حجابات سے یہ نور گزرا، طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا۔ درائے زہد میں، درائے زہد سے درائے کرم میں، درائے کرم سے درائے تقوی میں، درائے تقوی سے درائے جود میں، درائے جود سے درائے سخا میں، درائے سخا سے درائے عطا میں، درائے عطا سے درائے رحمت میں، درائے رحمت سے درائے شفاعت میں۔ مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا، صلب آدم سے صلب شیس میں، صلب شیس سے صلب انوش میں، صلب انوش سے صلب کنان میں، صلب کنان سے صلب محلائل میں، صلب محلائل سے صلب بازر میں، صلب بازر سے صلب ادریس میں، صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں، صلب اخنوخ سے صلب مسلوشخ میں، صلب مسلوش سے صلب ملک میں، صلب ملک سے صلب نوح میں، صلب نوح سے صلب سام میں، صلب سام سے صلب رخشد میں، ارفقشد سے صلب شالق میں، صلب شالق سے صلب آبر میں، صلب آبر سے صلب فالق میں، صلب فالق سے صلب ارغو میں، صلب ارغو سے صلب تارق میں، صلب تارق سے صلب ابراہیم میں، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں، صلب کدار سے صلب بنت میں، صلب بنت سے صلب حمل میں، صلب حمل سے صلب یس میں، صلب یس سے صلب یمسئی میں، صلب یمسئی سے صلب عاد میں، صلب عاد سے صلب ادنان میں، صلب ادنان سے صلب ماد میں، صلب ماد سے صلب مدرکہ میں، صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں، صلب خزیمہ سے صلب کنانہ میں، صلب کنانہ سے صلب نظر میں، صلب نظر سے صلب مالک میں، صلب مالک سے صلب غاب میں، غاب سے صلب فہر میں، صلب فہر سے صلب لوی میں، صلب لوی سے صلب کعب میں، صلب کعب سے صلب کلاب میں، صلب کلاب سے صلب زید میں، صلب زید سے صلب کسا میں، صلب کسا سے صلب عبد مناف میں، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں۔ جب صلب عبد المطلب میں پہنچا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ابو طالب میں چلا گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا۔ جو صلب عبداللہ میں آیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا علی ولی اللہ۔ تیسرا سوال، کیا نبی کا جنازہ ہوا؟ بے شک رسول کا جنازہ ہوا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پڑھایا، کیونکہ معصوم کا جنازہ ہمیشہ معصوم پڑھاتے، حجت کا جنازہ ہمیشہ حجت ہی پڑھاتے۔
صرف جنازہ نہیں، 3 دن تک رسول کی میت رسول کے حجرے میں پڑی رہی۔ اب یہاں پہ آ کے صرف اس گیپ کو چھپانے کے لیے کہ 3 دن مسلمان کہاں پہ رہے، یہاں پہ آگے بچوں کے سوال رکھ دیا، بیٹا نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے، نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے، نبی دفن تو ہوتے نا، بھائی دفن تو ہوتے ہیں، تو جنازے میں نہیں تھے، تدفین میں کون کون تھا؟ دکھ لے کے اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی ہے، میں نے پوری مجلس کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی، میں منت کر کے کہوں گا اگر یہ لوگ نبی کے جنازے میں نبی کی تکفین میں موجود تھے، پھر میں صحیح بخاری، مسلم، مشکات، ترمذی سے وہ حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ جب ایک بہت بڑے صحابی نے آ کے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، مجھے بتا نبی کو کتنی چادروں کا کفن ملا ہے، اگر وہ لوگ تکفین میں موجود تھے، بیٹی سے سوال کیوں کیا گیا؟ 3 دن تک مسلمان غائب رہے سقیفہ بنی سعدہ میں حکومت کی تشکیل دینے میں، لوگ حکومت کی تشکیل دیتے رہے، اور 30 دن کے بعد مولا امیر المومنین گئے، احتجاج تبرسی میں حوالہ، 30 دن مولا امیر المومنین گئے، مولا نے جا کے سقیفہ میں اپنے نیزے کو گاڑا ہے، نیزے کو گاڑ کے مولا نے فرمایا تم نبی کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یا علی ہم حکومت بنا رہے تھے۔ فرمایا کیا کیا تم نے حکومت کا؟ کہنے لگا اسے وزیر بنا دیا ہے، اسے امیر بنا دیا ہے۔ امیر المومنین کا خطبہ ہے تاریخ کا، امیر المومنین نے کہا اچھا تم نے علی کے فیصلے کو ترجیح نہیں دی؟ انہوں نے کہا یا علی یہاں اجماع امت زیادہ تھا۔ علی نے کہا جتنا بھی زیادہ تھا کیا تم میں کوئی کعبے میں آیا تھا؟ نہیں یا علی کسی نے رسول کی زبان چوسی ہو، نہیں یا علی کوئی نبی کے ہاتھوں پہ پلا ہو، نہیں یا علی کسی نے دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کے نبی کی تائید کی ہو، نہیں یا علی کسی نے بت توڑے ہوں، نہیں یا علی کسی نے ہجرت کی ہو، نہیں یا علی کوئی مدینے میں رسول کے ساتھ چلتا رہا ہو، نہیں یا علی کوئی فاتح خیبر ہو، نہیں یا علی کوئی کل ایمان ہو، نہیں یا علی کوئی یعصوب الدین ہو، نہیں یا علی کوئی قائد غر المجلین ہو، نہیں یا علی کوئی فاتح درین ہو، نہیں یا علی کوئی نقطہ بائے بسم اللہ ہو، نہیں یا علی کسی نے انگوٹھی دے کے ولایت خریدی ہو، نہیں یا علی کسی کے دروازے میں تارا کمی بن کے آیا ہو، نہیں یا علی کسی کی بتول جیسی بیوی ہو، نہیں یا علی کسی کا حسن جیسا بیٹا ہو، نہیں یا علی کسی کا حسین جیسا بیٹا ہو، نہیں یا علی کسی نے نبی کے ہاتھوں اپنا اعلان ولایت کروایا، نہیں یا علی اتنا کہنا تھا یا علی گھوڑے کی زین میں بیٹھے، علی نے نیزہ سقیفے سے اکھاڑ کے کہا تم جتنے بھی زیادہ تھے میں تمہیں کہہ دوں میں بھی نکاح سے، میرا باپ بھی نکاح سے، میرا دادا بھی نکاح سے، ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں، گناہ والوں کے بیٹے رہے۔ آپ جس کی چاہیں ہم عزت کرنے کے تیار ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، پڑھا لکھا دور ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، بندے کہتے جی شیعہ فلاں کی عزت نہیں کرتے، فلاں کی عزت نہیں کرتے، بھرے مجمع میں چیلنج کر رہا ہوں، ابھی اسی وقت چیلنج کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں جب کبھی دوبارہ ہوں، نہ ابھی سودا نقد کر لیتے۔ جس کی عزت کروانا چاہتے ہو تم مجمع سے نام لو، میں منبر سے کردار پڑھتا ہوں۔ بابا جی ٹھیک ہے، اگر کردار عزت کے لائق ہوا تو عزت کرتے، یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اپنی کتابیں بھی نہ پڑھیں۔ ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، ہم اپنی بھی پڑھیں پھر آپ کی پڑھیں، پھر ان میں سے چیزیں نکال کے آپ کو دکھائیں۔ او میری جان اپنی کتابیں تو پڑھو۔ معیار کیا ہے دیکھیں، قطن یار ہم شیعہ اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو گھوڑا نبی کے بیٹے سے وفا کر گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے ہیں۔ کیا یہ محبت کی علامت نہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نبی کی اولاد کے کام آیا ہو، ہم اسے نفرت کر کے ہم نے جہنم میں جانا ہے؟ جی آپ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، میرے اہل سنت دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہتا ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ حضرت بلال کی عزت نہیں کرتے، ہم حضرت سلمان کی عزت نہیں کرتے، ہم عمار کی بات نہیں کرتے، ہم حذیفہ کا ذکر نہیں کرتے؟ کیا یہ صحابی نہیں؟ پھر ہم اعتراض کرتے کہ آپ ان صحابیوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اب مجبوری پتا ہے کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے۔ معیار کیا ہے صحابیت کا؟ معیار کیا ہے؟ نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے۔ پھر اگر نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے تو پھر تو ابو لہب بھی بیٹھتا تھا۔ میں باتیں تلخ تو نہیں کر رہا،
آپ ہمیں بتائیں کہ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ مجھے بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مدینے سے نکلنے والا بھی صحابی، نکالنے والا بھی صحابی، قتل کرنے والا بھی صحابی، قتل ہونے والا بھی صحابی۔ معیار صحابیت کیا ہے؟ طے کر لیتے ہیں، قانون بنا لیتے ہیں، شیعہ سنی جھگڑے دیہاتوں سے ختم ہوتے ہوتے شہروں تک چلے جائیں گے، یہاں سے یہاں تم بل پاس کرو، پارلیمنٹ ہاؤس تک بل پاس کروا لو، ہم شیعہ سب سے پہلے دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سے قرآن کے حاشیے پہ دستخط کروا دو، ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی مسلمان کلمہ نبی کا پڑھے گا، کسی صحابی کو برا کہے گا، وہ کافر، وہ جہنمی، وہ مرتد، اسے پھانسی، اسے سزائے موت۔ جو صحابی کو برا کہے اسے ملعون سمجھا جائے گا، جو صحابی کو برا سمجھے اسے جہنمی کہا جائے گا۔ اگلا قانون بھی تمہیں ماننا پڑے گا، جو برے کو صحابی کہے اسے بھی ملعون کہنا پڑے گا۔ شیعہ مرتا مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ ایک لمحے کے لیے گھروں میں بیٹھ کے سوچو کہ اسلام تمہیں کیا دے کے گیا ہے۔ کوئی مسلمان یہاں